السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، بطور خاص بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و بنگال کے مسلمانوں، مبارک ہو، آپ نے بہت بڑی قربانی دی۔ آپ نے دین کے نام پر اپنے وقت کی قربانی پیش کی، مشقتوں کو برداشت کیا، امارت شریعہ کی آواز پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعاون سے، جمعیت علماء ہند کے تعاون سے اور تمام ملی تنظیموں کے تعاون سے جو آپ کو آواز دی گئی 29 جون بروز اتوار گاندھی میدان پٹنہ کو بھرنے کا، آپ نے بھر کر یہ دکھا دیا۔ اے قائدین، اے وارثین انبیاء، اے قائدین قوم و ملت، رہبران قوم و ملت، ہم ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جب بھی دین کے نام پر ہمیں بلائیں گے، مسجدوں کی حفاظت کے نام پر بلائیں گے، مدرسوں کی حفاظت کے نام پر بلائیں گے اور قبرستان خانقاہوں کی حفاظت کے نام پر بلائیں گے، وقف کی ملکیت کو بچانے کے نام پر بلائیں گے، ہم دیوانہ وار حاضر ہوں گے، اپنے وقت کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی دیں گے اور چلاتی دھوپ میں 5-6 گھنٹہ کیا، اگر گھنٹوں بیٹھنا پڑے، گھنٹوں کھڑا رہنا پڑے، بلکہ 1 دن کیا، 2 دن کیا، مہینہ کیا، سال کیا، پوری زندگی اگر ضرورت پڑے گی، حفاظت کا مسئلہ آئے گا، ہم پوری دین کی کیا، اگر ایک سنت کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا، ایک مستحب کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا اور قائدین آپ ہمیں آواز دیں گے، ہم حاضر رہیں گے۔ مبارک ہو مسلمانوں، آپ نے سب کا دل جیت لیا، پوری ہندوستان والوں کا دل جیت لیا، بلکہ الجزیرہ اخبار کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مسلمان وقف کو بچانے کے لیے کس قدر جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور حاضر ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا، یہ محرم کا مہینہ ہے، نواسے رسول نے باطل کے خلاف مقابلہ کیا، اپنی شہادت پیش کی، خون کا آخری قطرہ بہایا۔ صحابہ اور نواسے رسول کے مقابلے میں، ان کے پسینے کے مقابلے میں ہمارا تو خون بھی نہیں ہے، ان کے پسینے کے مقابلے میں چہ جائے کہ ہم ان کے خون کی بات کریں، ان کے خون کے مقابلے میں ہماری خون کا کیا واسطہ، کیا حیثیت ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا، ہاں ہم انہی صحابہ کی روحانی اولاد ہیں، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی اولاد ہے، جنہوں نے 1 محرم کو مسجد نبوی میں اپنی شہادت پیش کی تھی۔ ہاں ہم ان نواسے رسول کی روحانی اولاد ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی شہادت پیش کی، اور ہم صحابہ کرام کی روحانی اولاد ہیں اور پیارے آقا کے ہم نوکر ہیں۔ جب بھی آواز لگائی جائے گی، پیارے آقا نے جب قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، ہمیں کیا ہوا ہے؟ آپ نے بتا دیا مسلمانوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے، وقف ایکٹ کو ریجیکٹ کروانے کے لیے، اس ظالمانہ قانون کو ریجیکٹ کروانے کے لیے، مجھے امید ہے آپ آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ جس طرح بنا رکے، بنا تھکے سید الانبیاء، سرور کائنات، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، باطل کا مقابلہ کیا، کوئی تیز و تند ہوائیں سمت سے انہیں دعوت سے نہ روک سکی، وہ دعوت دیتے رہے۔ ہم اسی پیارے آقا کی امت میں، انہی صحابہ کرام جو نبی پر جان نچھاور کرنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، مکہ جیسی پاک سرزمین کو چھوڑ کر دین کو پھیلانے والے، مدینہ جیسی پاک سرزمین کو، روضہ رسول کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر دین کو پھیلانے والے اور اپنی شہادت پیش کر کے دین کو پھیلانے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، ان صحابہ کرام کی ہم روحانی اولاد ہیں۔ انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، ہم بھی قربانی پیش کریں گے۔ جس طرح بنا رکے وہ قربانی پیش کرتے رہے، ہم بھی قربانی پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم رکیں گے نہیں اور ہم تھکیں گے بھی نہیں، تاکہ ہماری جان چلی جائے، ہم باطل کا مقابلہ کریں گے۔ اس کالے قانون کو ریجیکٹ کروانے کے لیے امارت شریعہ پھر اگر ہمیں آواز دے گی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پھر اگر ہمیں آواز دے گی، جمعیت علماء ہند پھر اگر ہمیں آواز دے گی،
قوم کے قائدین اگر ہم آواز دیں گے، ہم حاضر ہو کر انشاءاللہ اس کالے قانون کو ریجیکٹ کروانے تک محنت کریں گے اور قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے جذبے کو بیدار رکھنا ہے، جذبے کو بیدار رکھنا ہے، اس کو ماند نہیں پڑنے دینا ہے، ان کو خاموش نہیں رہنے دینا ہے، بلکہ بیدار رکھیے، بیدار رہیے۔ قائدین جس طرف بلائے، جب بلائے، لبیک کہتے ہوئے آپ حاضر ہو، انشاءاللہ محنت کا فائدہ ملے گا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، تھوڑی پریشانی ہم جھیلیں گے تو آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔